السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب، بلا لام کو کھڑا حرکت ہے نا، بلا من کسب، جیسے ہم کہتے ہیں ماں اور اس کے لاسٹ میں جو اب چیک کریں ماں بولیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان جو ہے وہ جیسے نیچے آرام سے رہتی ہے، جب آپ اخفا کریں گے تو اس کے لیے بھی ایسے ہی آپ کی زبان رہے گی۔ ماں کا ماں یا ماں کسب، ماں کسب، ماں کسب کا سا تینوں پر سیم حرکت ہے، تو ٹائمنگ بھی ان کی 100% سیم ہی رہے گی، کسی بھی لیٹر کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے۔ من کسب سی، یا کو تشدید ہے تو سی یا پر تھوڑا سا اسٹریچ ایسے کریں گے، سی 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 سیئتاً سیئتاً و سیئتاً سے تاؤں، سیئتاً سے تاؤں، سیئتاً و احاطت، تو پہلے ہیوی زبر کے ساتھ اور پھر تا ساکن ہے اور سافٹ لیٹر ہے۔ احاطت و احاطت به و احاطت به و احاطت به، اور جو لاسٹ والا توئیں کے بعد، جس کو ہم اردو میں توئیں کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو تو ہی کہتے ہیں، ہیوی والا تو، اور اس کے بعد تا ہے جس کو اردو میں ہم تے کہتے ہیں، تو دونوں میں ڈیفرنس رکھنا ہے۔ فرسٹ والا تو زبر کے ساتھ ہیوی اور دوسرا تا سافٹ لیٹر ہے اور ساکن ہے۔ وَأَحَاطَتْ طَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ بِهِ، ہا کو آپ دیکھ رہے ہیں، بھی با کو سمپل زیر ہے اور ہا کو کھڑا زیر ہے، تو جب با کی حرکت سنگا رکھیں گے اور ہی کی بھی وَأَحَاطَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ بِهِ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ، ہی کی دو حرکت اور آگے خوا کو زبر ہے اور خوا ہیوی لیٹر ہے، اور پھر آگے تو کو زیر ہے اور تو بھی ہیوی لیٹر ہے، اور تو کی یہاں پر ہم نے مد کرنی ہے کیونکہ اوپر مد کا سائن نظر آ رہا ہے، اور یہ ویسے حروف مدہ بھی ہے۔ تو کو زیر کے ساتھ یا آ رہا ہے، جب تو کسی بھی لیٹر کو زیر کے ساتھ یا ساکن آ جائے تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے، اور پھر حمزہ کی وجہ سے اس پر مد بھی بن رہی ہے، تو اس کو ہم اسٹریچ ٹائم دیں گے۔ دیکھیں خو ہیوی، خو طیئتہ، خطیئتہ، خطیئہ، جو حمزہ ہے اس کی ساؤنڈ کلیئر کرنا ہے۔ اکثر یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو ساؤنڈ نہیں دیتے، تو وہ پھر مس ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر حمزہ تھا۔ خطیئتہ، خطیئتہ، تو دیکھیں حمزہ کلیئر نہیں ہو رہی، خطیئتہ حمزہ کلیئر نہیں ہے، تو آپ نے خطیئہ ایکٹیو ساؤنڈ دے کے پھر تو ہو، اور تا کو دیکھ رہے ہیں
پیش ہے اور ہا کو الٹا پیش ہے. تو سیدھا پیش ہو تو سنگل حرکت, الٹا پیش ہو تو 2 حرکت. خطیئتہ, خطیئتہ, خطیئتہ. بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئتہ. اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے, تو ہو کو تو. خطیئتہ, خطیئتہ. اور پھر پیچھے سے ملائیں گے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ. اور اولئک ہے, اور جب رکیں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے. فَأُولَئِکَ, یہ ملا کر آگے تک پڑھ رہے ہیں تو کاف کی سنگل حرکت رہیں گے. فَأُولَئِکَ, کا نہیں ہم نے کرنا, اولائی کا نہیں, کا. فَأُولَئِکَ, فَأُولَئِکَ. یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی پڑھا تھا, جب پہلے پیج کے وہ صفات بتانے کے بعد ہے کہ فَأُولَئِکَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں, اس میں پڑھا تھا شروع میں ہی. اور جہاں پر بھی مد آتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ مد کو اتنا ٹائم دینا ہے, اور پھر حمزہ کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے. فَأُولَئِ, اس کی زیر کو ای کا, فَأُولَئِکَ, ای یہ ساؤنڈ دینی ہے. اس میں بہت مسٹیک آتی ہے کہ حمزہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا, اس کی ساؤنڈ نہیں کلیئر ہوتی ہے, تو بی کیئرفل. فَأُولَئِکَ صاد ہیوی اور سیدھی, اصحاب النار. یہاں پر جب را, ویسے تو ابھی زیر کے ساتھ ہے نا, اصحاب الناری, لیکن جب رکیں گے تو اس را کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی, را ساکن ہو جائے گا. اور پھر ساکن را کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کون سا لیٹر ہے, اس کی حرکت کیا ہے. اگر را ساکن سے پہلے بھی اگر زیر ہو تو ہم را کو سافٹ رکھیں گے, اور را سے پہلے جو نون ہے اس کو زبر ہے, تو یہاں پر را پھر ہیوی ہو جائے گا. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ خیال کرنا ہے کہ نا, جب تک نون ساؤنڈ آئے گی تو را کو ہیوی نہیں کرنا. یہ بھی مسٹیک آتی ہے کہ نا سوری, اس کو جب لمبا کر رہے ہیں اور مائنڈ میں ہے کہ نیکسٹ لیٹر ہیوی ہے, تو پچھلے لیٹر کی ہی ساؤنڈ ہیوی ہو جاتی ہے. اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم فیہا, فی یا مدہ ہے اور ہا الف مدہ ہے, وہ یعنی فی, فا کو زیر ہے اور ساتھ یا ہے, زیر کے ساتھ یا آ جائے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ یا مدہ, اور ہا زبر کے ساتھ الف آ جائے کسی لیٹر کو تو وہ الف مدہ. تو فی 2 حرکت, ہا 2 حرکت. فی ہا, آگے خا کو کھڑا زبر ہے تو وہ بھی 2 حرکت. فی ہا خالدون.
اور لاسٹ ہم یہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو لاسٹ کے نون کو ساکن کر دیں گے، تو خالدون ہم فیہا خالدون۔ اب اس کو ہم ایک دو دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ۔ اگر یہاں تک آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے پہلے ہی ہم رک سکتے ہیں۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ، اگر یہاں پہ رکیں گے تو با کی زیر قائم رہے گی اور ہا کو ساکن کر دیں گے۔ پھر سے بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ بالا کیوں نہیں، من کا سبا جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، سیئہ برائی کو کہتے ہیں جس نے کوئی برائی کمائی، جس نے کوئی برا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ تو اس برے کام نے اس کو گھیر لیا، یعنی جس شخص نے بھی کوئی برا کام کیا، اس برے کام نے، اس برائی نے، گناہ نے اس انسان کو گھیر لیا، خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے انسان کو گھیر لیا، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس آیت کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر جو کل بات ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو وہ چند دن کے لیے جائیں گے، جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہے کہ عہد اللہ نے لے لیا ہے تو اب اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تو اس کے آنسر میں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کیوں نہیں تم آگ میں جاؤ گے، بھلا کیوں نہیں تمہیں آگ چھوئے گی، جو لوگ بھی برائی کرتے ہیں، جو لوگ بھی برائی کماتے ہیں اور ان کی برائی ان کو گھیر لیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، بہت مجھے تو ایسے لگا کہ ہمیں اگر لگے کہ برائی ہے، خیر ہے، سب کرتے ہیں، تو میں اگر کر رہا ہوں تو میری اتنی بھی برائیاں نہیں ہیں، تو برائی انسان کو گھیر لیتی ہے اور پرابلم میں ڈالتی ہے، اور برائی جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں جانے دیتی، جو برائیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور نیکی کی طرف نہیں جانے دیتی ہیں، تو برائی نے ان کو گھیر لیا، کسی اور پر نہیں جائے گی، جس کی برائی ہے، جس کا عمل ہے وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ہی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہی دوزخ والے ہیں، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ، یہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ اس کی تفسیر سنیں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے عمل کے لحاظ سے۔ جو بھی آپ کو سہولت کے ساتھ سن سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بک ہے، آپ کسی کی سنتے ہیں، جس کی بھی سنتے ہیں، آپ اس کی تفسیر ضرور سنیں کہ اس میں کون کون سی برائیاں ہیں جو انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ویسے تو جس طرح سے نیکی، ہر نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور ہر برائی کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ برائی انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے اور ہر نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اسی طرح سے ہر برائی دوسری برائی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔